بسم اللہ باؤ. شکریہ سر. 30 منٹ جی 3 منٹ صرف. تھوڑے جی نہیں وہ پیچھے کافی پڑھنے والے ہیں. تھوڑے جی شاہ صاحب نے بھی جلدی نہیں. تھوڑے تھوڑے جی یہ بانیاں نے مجلس بھی مر گئی. چلو میں نے تسی آخو گے میں پڑھتا ہی نہیں چاہیے. تسی حکم کرو میرے بھائی ہو تسی. بس حاضری ہوگی. ساؤنڈ میں بسم اللہ بادشاہ بسم اللہ خیر ہو گئے خیر پڑھو. بیٹا جی سیٹ کر دیں ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الغالب لمقال الواصفین. الظاہری بعجائب تدبیرہ للناظرین. الباطنی بجلال عزتہ عن فکر المتوہمین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المبلومین المظلومین. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي سُورَةِ الضُّحَىٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یجدک یتیما فآویٰ. صلوات بر محمد و آل محمد. ہرگز کوئی فرمائش نہیں کرنی آپ سے کہ آپ آگے آ جائیں ساتھ مل کے بیٹھیں. 30 منٹ آپ کو زحمتی سماعت دینی ہے. 3 منٹ میں آپ کے لے چکا ہوں. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، مسلمانان حسینی، نہیں کوئی ضرورت نہیں، بالکل کوئی ضرورت نہیں. آواز پہنچ رہی ہے. ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے سورۃ الضحیٰ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یجدک یتیما فآویٰ. میرے حبیب، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پالا، یتیم نہیں پایا،
اپنی پناہ میں لے لیا، یتیمی میں پالا حضرت عمران علیہ السلام المعروف حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو عمران نے پالا ہے نا، یہ میں نے پالا ہے۔ بھئی اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے چھوٹے چھوٹے جملے کہنے ہیں چونکہ وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ مجھ سے پہلے ملک کے نامور ذاکر صاحب بہت خوبصورت مجلس پڑھ کے گئے ہیں، ان سے پہلے میرے بھائی میرے کزن ہیں محمد عباس رضوی صاحب، انہوں نے بھی بہت اچھی مجلس پڑھی ہے، اور میرے بعد آنے والے بھی مولا کا ذکر کریں گے اور اپنے اپنے انداز میں انتہائی خوبصورت ترین ذکر کریں گے۔ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو عمران نے پالا ہے، عمران نے نہیں میں نے پالا ہے، تو میرے اللہ میں ہاتھ جوڑ کے سوال کرتا ہوں کہ عمران میں کون سی ایسی خاصیت ہے کہ تو نے عمران کے عمل کو اپنا عمل کہہ دیا ہے؟ تو جواب قدرت آئے گا کہ دیکھیے کہ اگر ہم بنفس نفیس خود آ کے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنفس نفیس خود آ کے پالتے تو بالکل ایسے ہی پالتے جیسے ابو طالب نے پالا۔ شاید میرا جملہ اب تک پہنچا ہے یا نہیں؟ تو یہاں میرے موضوع سے متصل، میرے موضوع سے ریلیونٹ 4 مصرے مجھے یاد آ گئے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کل ایمان کا پدر محسن دین اسلام، کل ایمان کا پدر محسن دین اسلام، غیر ممکن ہے کہ اسلام کا منکر ہو جائے، اور گر محمد کا مددگار بھی کافر ہے تو پھر ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ کافر ہو جائے۔ اتنی بلند صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد علیہ السلام۔ عمل ابو طالب کا نسبت خدا کی، پالا ابو طالب نے یتیمی میں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پالا ہے، اور ایسا پالا ہے، ایسا پالا ہے کہ آغوش میں کملی والے کو بھی پالا ہے اور کلمے کو بھی پالا ہے۔ آج تک دنیا اسی چکر میں الجھی ہوئی ہے کہ ابو طالب نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ارے کلمہ تو وہاں پڑھا جاتا ہے جہاں پہلے سے کفر آ رہا ہو۔ غور فرما رہے ہیں حضور؟ کلمہ تو وہاں پڑھا جاتا ہے جہاں پہلے سے کفر آ رہا ہو۔ ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر 4 مصرے کہوں گا۔ نجات اخروی کا مستقل سامان رکھتا ہے، نجات
اخروی کا مستقل سامان رکھتا ہے، ابو طالب کے جو ایمان پہ ایمان رکھتا ہے، ضرورت کیا اسے نشر عقیدہ کی جہاں بھر میں، جو اپنی گود میں 2 بولتے قرآن رکھتا ہے۔ جی دلکاری پہ آدھے 2 ہاتھ اٹھا کے پوری طاقت سے آخری آدمی تک اپنے کلیجے کی ساری انرجی کو سمیٹ کے نعرے کا جواب دے، نعرہ حیدری! اتنی بلند صلوات بھیج دے عظمت حضرت عمران علیہ السلام۔ اور فرمایا حضور نے، تو میں چند افکار دینا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ والضحیٰ میں 2 ہستیاں آئیں کہ جن کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا ہے۔ مسلسل 3 آیات ہیں۔ پہلی آیت میں نے پڑھی ہے جسے سرنامہ بیان قرار دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے حبیب کیا آپ یتیم نہ تھے، ہم نے آپ کو پالا۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا ووجدک ضالا فہدا، ووجدک ضالا فہدا، اور میرے حبیب گمراہ لوگ، اس کا ترجمہ غلط کیا جاتا ہے، لوگ آپ کو جانتے نہیں تھے، ہم نے آپ کا تعارف کروایا۔ جو آپ کو جانتے نہیں تھے وہ گمراہ تھے، جا کے ہوم ورک کیجئے گا۔ یہ ترجمہ لوگوں نے رسول اللہ کے لیے کیا ہے۔ آپ غور نہیں فرما رہے، ہاں تو کریں نا میرے ساتھ۔ تو میرے حبیب لوگ آپ کو جانتے نہیں تھے، ہم نے آپ کا تعارف کروا دیا۔ اس سے اگلی آیت میں ارشاد ہوا وَوَجَّدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میرے حبیب آپ کے پاس دولت نہیں تھی، ہم نے آپ کو مالا مال کر دیا۔ گھبرا کے تو نہیں سن رہے میرے محترم سامعین، میرے حبیب آپ کے پاس دولت نہیں تھی، ہم نے آپ کو متاع بے بہا دے دی۔ تو مفلسی میں دولت دی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے۔ غور فرما رہے آپ، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب میں نے آپ کو مالا مال کر دیا۔ یتیمی میں پالا ابو طالب نے، عمل ابو طالب کا، نسبت خدا کی، گمنامی میں تعارف کروایا حضرت ابو طالب نے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کروایا، عمل ابو طالب کا، نسبت خدا کی۔ مفلسی میں دولت دی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے۔ اللہ نے کہا کہ میرے حبیب میں نے آپ کو مالا مال کر دیا۔ توجہ ہے نا حضور؟ تو عمل جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، نسبت خدا کی ہے۔ یہ کل 2 ہستیاں آئیں سورہ والضحیٰ میں کہ جن کے عمل کو، جن کے کردار کو اللہ نے اپنا عمل اور کردار کہا ہے۔ ان کے علاوہ 2 اور ہستیاں آئیں قرآن مجید میں کہ جن کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا ہے۔ وہ تیسری ہستی کون سی آئی؟ ارشاد ہوا سورہ مبارکہ انفال میں 8واں سورہ قرآن مجید کا، ارشاد ہوا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، میرے حبیب وہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھیں، آپ نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ اب چوتھی ہستی آئی
ساری ملت متفق ہے اس پہ کہ رسول اللہ کو معراج پہ لے جانے کے لیے آئے جبرائیل. اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. میرے حبیب پاک ہے وہ ذات جو لے گئی آپ کو راتوں رات. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو. ساری ملت اسلام اور سارا عالم اسلام متفق ہے اس پہ کہ لے جانے کے لیے آئے جبرائیل. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا تو یہ کل 4 ہستیاں ہیں جن کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل قرار دیا ہے, جن کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل قرار دیا ہے, جن کے کام کو اللہ نے اپنا کام قرار دیا ہے, جن کے کردار کو اللہ نے اپنا کردار کہا ہے. ان کے علاوہ پورے قرآن مجید میں کسی نبی کے, کسی اول العزم پیغمبر کے, کسی صاحب شریعت نبی کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل نہیں کہا. تو جب 1.25 لاکھ نبیوں میں سے اللہ نے کسی صاحب شریعت اول العزم نبی کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اگر ابو طالب صاحب ایمان نہیں تھے تو پھر اللہ نے نعوذ باللہ کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کیسے کہہ دیا؟ بولنا تو صحیح نہیں ہے جی. نہیں میرے خاموش سامعین ماشاءاللہ جیتے رہیے, سلامت رہیے. میں آپ کو طویل زحمت سماعت نہیں دوں گا. دیکھیے معاذ اللہ اگر ابو طالب صاحب ایمان نہیں تھے تو اللہ نے اپنی سب سے قیمتی امانت ابو طالب کے سپرد کرتے وقت یہ بھی نہ سوچا کہ یہ صاحب ایمان ہے یا نہیں. تو اللہ جیسے معبود کو ابو طالب جیسے صاحب, ریلیونٹ موضوع پڑھ رہا ہوں, مربوط موضوع پڑھ رہا ہوں, نہیں کوئی بات ادھر سے لے کے نہیں, کوئی ادھر سے نہیں لے کے نہیں. میں کچھ اور پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے مجمع کے مزاج کو دیکھ لیا. حضرت ابو طالب کو دل کھول کے سنے, دل کھول کے سنے حضرت ابو طالب کو. اور جب بھی ان کا نام لیں دیکھیے یہ جو ابو طالب ابو طالب ابو طالب لوگ کہتے ہیں یہ حضرت عمران علیہ السلام کی سے توجہ ہٹانے کے لیے کہتے ہیں. آپ میری سرکار کا, میرے آقا و مولا کا پورا نام لیا کریں, حضرت عمران علیہ السلام المعروف حضرت ابو طالب علیہ السلام. ابو طالب تو سرکار کے بڑے بیٹے, بڑے صاحبزادے حضرت طالب علیہ السلام کی نسبت سے کنیت ہے. صلوات بھیج دے بر محمد و آل محمد. جی مل کے صلوات پڑھنی ہوندی ہے تو سارے حضرات ایک مل کے صلوات پڑھ دے با آواز بولا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں یہ میرے پاس ایک کپڑا ہے, میں چاہتا ہوں مجمع میں سے کسی امین آدمی کے سپرد کر دوں جو مجلس ختم ہو جانے کے بعد یہ میرا کپڑا مجھے واپس لوٹا دے. تو میں تحقیق کروں گا, میں پرکھوں گا, میں پڑچول کروں گا کہ آدمی آنیسٹ ہونا چاہیے اور یہ میرا حق ہے کہ میں تحقیق کروں گا کہ آدمی آنیسٹ ہو, ایماندار ہو, جو مجلس ختم ہو جانے کے بعد یہ میرا کپڑا مجھے واپس لوٹا دے. لیکن میرا انتخاب غلط بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب جن کے سپرد میں یہ کپڑا بطور امانت رکھوں وہ دوران مجلس ہی یہ کپڑا لے کے چمپت ہو جائے.
تو مجھ جیسا ناقص آدمی ایک معمولی سے کپڑے کو بطور امانت رکھنے کے لیے انتخاب کرتا ہے کہ آدمی ایماندار ہو. معاذ اللہ، اللہ میں اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ اس نے اپنا سب سے قیمتی در یتیمی ابو طالب کے سپرد کرتے ہوئے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ ایماندار ہے یا نہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ بھی نہ سوچا. دیکھیے ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے جتنے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے اتنے ہی انبیاء کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قحط پڑ گیا، مائیں اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی پہ فروخت کرنے لگی. جانوروں کے چمڑے ادھڑنا شروع ہو گئے تو سارے مکے کے مشرک سردار عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان سارے مل کے اکٹھے ہو کے ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں چلے ابو طالب کے دروازہ اقدس کی طرف. غور فرمائیں گے حضرت؟ چلے حضرت ابو طالب کے دروازہ اقدس کی طرف. یہ آج کافروں کو کیا ہو گیا؟ لات کے پاس نہیں گئے، منات کے پاس نہیں گئے، عزا کے پاس نہیں گئے، حبل کے پاس نہیں گئے. میں فی البدی مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر آپ یقین کریں کوئی رٹی رٹائی مجلس نہیں پڑھ رہا. تو 360 بت بنا رکھے تھے نا کافروں نے اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنی خواہشوں کی تسکین کے لیے 360 بت بنا رکھے تھے. یہ بارش دینے والا بت ہے، یہ لڑکا دینے والا بت ہے، یہ درم و دینار دینے والا بت ہے، یہ روٹی دینے والا بت ہے. اور عجیب تاریخ تمدن عرب کو پڑھے اور عجیب تھے مشرک ایک حلوے کا بت بناتے تھے. جب قحط پڑتا تھا دوسرے لوگ بھوکے مرتے تھے، وہ اپنے بت کو توڑ کے پیس کے پانی ملا کے کھا لیا کرتے. دیکھیں کتنے چالاک تھے مشرک. سارے آئے دروازہ ابو طالب پہ آ کے دکل باب کیا. حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے دروازے سے برآمد ہوئے، باہر تشریف لائے. اے عتبہ، اے عتیبہ، اے شیبہ، اے ابو سفیان، اے ابو جہل، اے ابو لہب، اے سارے مشرکوں آؤ. اے سارے مشرکوں آؤ، کس لیے آئے ہو؟ کہا اے ابو طالب، آپ نے اور آپ کے خاندان نے ہمیشہ ہر دور میں ہر زمانے میں انسانیت کو ہلاکت سے بچایا ہے. تبھی تو ایک شخص ہمیشہ کہتا تھا آج علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. حضور ٹھیک کہہ رہا ہوں. آپ نے اور آپ کے خاندان نے ہمیشہ ہر زمانے میں ہر دور میں انسانیت کو ہلاکت سے بچایا ہے. دیکھیے اے ابو طالب، انسانیت مر رہی ہے، لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ندیاں سوکھ گئی ہیں، کتنے سال ہو گئے پانی کی ایک بوند نہیں ٹپکی. تو آپ نے اور آپ کے خاندان نے ہمیشہ ہر دور میں انسانیت کو ہلاکت سے بچایا. ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں جناب ابو طالب کا 90 اشعار کا قصیدہ ہے، جس میں سے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور اس پہ مجلس کو تمام کر دوں گا. اس کے بعد میرے 5 منٹ رہ جائیں گے شعر پڑھنے کے بعد. عزیزان محترم نہایت توجہ، اور میں آپ سے بہت خوش ہوں، بالکل بھی ناراض نہیں کہ آپ زیادہ نہیں بولتے. میں اس یقین کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ آپ بہت توجہ سے سن رہے ہیں.
بہت توجہ سے سن رہے ہیں. یہ چھوٹا سا ٹکڑا میں نے واقعے کا آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کیا. ہاں جی آؤ بارش برسوانے آئے ہو. کہا ابو طالب دیکھو اپنے خدا سے جملہ میں نے کہہ دیا اور یہ تاریخی جملہ ہے اور آج کی مجلس کا بھی تاریخی جملہ ہوگا. اے ابو طالب اپنے خدا سے کہو کہ بارش برسا دے. اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ ابو طالب فخر سے سینہ تانتے اور ان مشرکوں سے کہتے اے مشرکو آؤ میرے پیچھے, آگے آگے چلتے اور دعا کرتے اور اپنے خدا سے کہتے کہ بارش برسا دے. اگر ایسا بھی کرتے تو بارش برستی. لیکن ابو طالب کو ایک مسئلہ حل کرنا ہے جو مسئلہ توسل ہے, وسیلے کا مسئلہ. دروازہ بند کیا, اندر گئے. کچھ دیر کے بعد اس شان سے باہر تشریف لائے کہ آمینہ کا چاند ابو طالب کے دوش مبارک پہ تھا. یہ صاحب میراج کی پہلی میراج تھی, ابو طالب کا دوش. غور فرما رہے ہیں آپ حضور. اب کہا آؤ میرے پیچھے. آئے, خانہ کعبہ کے غلاف کو چوما. مجلس تمام ہے اس مقام پہ. خانہ کعبہ کے غلاف کو چوما. ساتھ ہی کوہ ابو قبیس ہے. کوہ ابو قبیس کی جو زیارت کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ صفا و مروہ کے ساتھ ایک بلند پہاڑ ہے جسے کوہ ابو قبیس کہتے ہیں. کوہ ابو قبیس کی بلندی پہ آئے. آمینہ کے چاند کو اپنے دوش مبارک سے اتار کے اپنے 2 قدم آگے کھڑا کر کے ان کے دوش پہ ہاتھ رکھ کے ایک شعر پڑھا. سارے کافروں نے گھیر لیا ابو طالب اور ابو طالب کے بھتیجے کو. لے ایک اشتباہ دور کر دوں, ابو طالب جو ہے نا وہ صرف محمد کے چچا نہیں, رسالت کے چچا ہیں. غور فرمایا حضور نے, رسالت کے چچا ہیں. خدیجہ محمد کی بیوی نہیں, رسالت کی بیوی ہے. اسی لیے تو دونوں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا کہ ابو طالب علی کے باپ ہیں, اس لیے ابو طالب کا تذکرہ چھوڑو. خدیجہ فاطمہ کی ماں ہے, اس لیے خدیجہ کا تذکرہ بھی چھوڑ دیا. یہ آپ کی مجلسوں میں ہوتا ہے, یہ تذکرہ آپ کی مجلسوں میں ہوتا ہے. اور یہ مجلسیں ہیں, یادگار ہیں بقائے اسلام کی. یہ مجلسیں یادگار ہیں بقائے اسلام کی. یہ جو جتنے بھی آپ کام کرتے زنجیر زنی کرتے ہیں یہ یادگار ہے جو سید سجاد کے پشت پہ تازیانے مارے گئے. یہ جو آپ سر زخمی کرتے ہیں, جو شام غریبہ میں بیبیوں کے سروں سے نیزوں کی انیوں سے چادریں اتاری گئیں اس کی یادگار ہے. یہ جو آپ کڑی پہنتے ہیں یہ کڑی یادگار ہے سجاد کے ہاتھوں کی کڑیوں کی. یہ جو آپ بیڑیاں پہنتے ہیں سجاد کے پیروں میں جو بیڑیاں پڑی, مصائب نہیں سے سمجھیے, فکری جملے کہہ رہا ہوں, یہ یادگار ہیں. یہ مجلسیں یادگار ہیں. جملہ سنیے گا میرا. کافروں نے گھیر لیا ابو طالب اور ابو طالب کے بھتیجے کو جو نبیوں کا نبی ہے, رسولوں کا رسول ہے, وہ ابو طالب کا بھتیجا ہے. ابو طالب کا بھتیجا. ابو طالب نے سرکار کے رخساروں پہ ہاتھ رکھ کے کہا, عربی کے لفظ سے سن لیں, میرا وقت تمام ہو گیا, 2 منٹ میں میں نے مصائب پڑھنا ہے. سرکار نے ابو طالب کے رخساروں پہ محمد مصطفیٰ کے رخساروں پہ ہاتھ رکھ کے کہا, وَأَبْيَزُو, میں صحیح عربی پڑھوں گا, وَأَبْيَزُو يُسْتَسْقَ الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ. ان کا چہرہ اتنا روشن چہرہ ہے, ان کا چہرہ پنجابی میں ترجمہ کرو, اتنا چٹا چہرہ ہے, ان کا چہرہ اتنا گورا چہرہ ہے
ان کا چہرہ اتنا روشن چہرہ ہے کہ ان کے چہرے کا واسطہ دیں تو بادل برستے ہیں. ابھی یہ جملے حضرت عمران کے دہنے اقدس میں تھے کہ شمال سے بادل آئے، جنوب سے بادل آئے، مشرق سے بادل آئے، مغرب سے بادل آئے. بادل آئے، چھائیں، گھٹائیں چھا گئیں اور گھٹائیں گھٹا ٹوپ برسی اور ایسے ٹوٹ کے برسی کہ سوکھی ندیوں میں سیلاب آ گیا، کہ سوکھی ندیوں میں سیلاب آ گیا. اور ربط مصائب کے لیے اس شعر کا دوسرا مصرع پڑھوں. وَأَبْ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْعِرَامِلِ. یہ میرا بھتیجا بیوہ عورتوں کی پناہ گاہ ہے اور بیوہ عورتوں کی عزتوں کا محافظ ہے. یہ پناہ گاہ ہے بیوہ. یا رسول اللہ، آپ کربلا میں موجود تھے، بیواؤں کے خیموں میں، یتیموں کے خیموں میں، شام غریبہ میں شمر کا لشکر تھا. یا رسول اللہ، آپ پناہ گاہ ہیں عورتوں کی عزتوں اور عصمت کی اور بیوہ عورتوں کی پناہ گاہ ہے. یا رسول اللہ، کربلا میں آپ کی بیٹیوں کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے. شمر کا لشکر، عمر ابن سعد کا لشکر آپ کے گھر میں داخل ہو چکا ہے. مدینہ میں در جلایا تھا، کربلا میں سارا گھر جلایا تھا. بس ایک جملہ، بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیموں میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیموں میں، شمر کا لشکر ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے بیبیوں کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا. کوئی بی بی ایسی نہیں تھی کہ جس کی پشت زخمی نہیں تھی، کوئی بی بی ایسی نہیں تھی کہ جس کے سر سے خون کا فوارہ بلند نہیں ہو رہا تھا، کوئی بی بی اور بچی ایسی نہیں تھی کہ جس کے کانوں سے لہو نہیں بہ رہا تھا. کسی بی بی کو اپنے زیورات کے لٹنے کا کوئی غم نہیں تھا. ہر بی بی منہ مدینہ کی طرف کر کے کہتی تھی، واہ جدہ، ہائے نانا رسول اللہ، واہ حجابہ، ہائے میرا پردہ، بچہ بچہ تیرا دین پہ غالب نکلا. پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. واہ واہ، سبحان اللہ. قبلہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے.